محفوظ رکھے، اور اس وقت معاشرے کے اندر دنیا کے نوجوان مسلمان نوجوان کو کیپچر کرنے کے لیے، اس کو اثر رستے سے ہٹانے کے لیے، اس کو محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہٹا کے ان غیر مسلموں کی تقلید کی راہ پر چلانے کے لیے جو جال بنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس وقت بڑی اہمیت اور بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچانا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر ہم کیا جواب دیں گے، اور ہمارے زبان کے اندر بولنے کی سکت باقی نہ رہے گی۔ تو بلا تاخیر میں اپنے معزز مہمان محترم جناب امیر حمزہ حفظہ اللہ تعالی مرکزی رہنما جماعت الدعوہ، جو جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے جب قلم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو موتیوں کی طرح بکھیرتے ہیں، اور جب اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان کے اندر وہ اثر اور ان کی آواز کے اندر وہ قوت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز سے کفر کے ایوانوں میں زلزلے برپا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور یہ نوجوانوں کی قیادت کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک ایسا رستہ اور امت مسلمہ کی قیادت کرتے ہوئے ایک صحیح سمت لے کے چلتے رہے، تاکہ اس دنیا کے اندر خیر پہ جمع کرنے والے اور کفر کو اس کا چہرہ دکھانے والے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے، اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے، اس کی اٹھی ہوئی آنکھوں کو نکالنے کے لیے ہر وقت امت مسلمہ کے نوجوان یہ تیار کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس نیک مشن کو، ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ تو بلا تاخیر میں اپنے معزز مہمان محترم جناب امیر حمزہ حفظہ اللہ تعالی ایڈیٹر ہفت روزہ جرار مرکزی رہنما جماعت الدعوہ پاکستان، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب عزت مآب امیر حمزہ حفظہ اللہ تعالی۔ تھوڑا تھلے کر دیا، اور تھوڑا تھلے کر دیا، چلو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ۔ آج آپ بھائیوں نے حافظ آباد شہر میں بڑی شاندار کانفرنس کا انعقاد فرمایا ہے، اور اس کا عنوان بڑا ہی عالی شان ہے، ہند شکن آپ نے نام رکھا ہے۔ جو بھی کوئی سنے گا وہ کہے گا یار بڑے دہشت گرد ہیں، بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، بڑے انتہا پسند ہیں۔ اس قدر انتہا پسندی کہ ہند شکن انہوں نے نام رکھا ہے۔ تو یہ نام، ایسے نام ہم کیوں رکھتے ہیں؟ ایسے نام ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جو ایک قاتل ہے، جب اس کو پھانسی دی جانے لگے تو کسی کے دل میں نرمی آئے کہ یار اس کو پھانسی دی جا رہی ہے، تو اس بیوقوف کو سوچنا چاہیے کہ جب اس نے قتل کیا تھا اور کتنے بچوں کو یتیم کیا تھا، اور
یتیموں کی ماں کو بیوہ کیا تھا، اور اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو خون کے آنسو رلایا تھا۔ تو اس کی پھانسی کی طرف دیکھنے کی بجائے مظلوموں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور وہ بڑا ہی بیوقوف سطح بین ہوتا ہے کہ جو مظلوموں کو نہ دیکھے، ظالم کو سزا ملتے وقت اس کے دل کے اندر نرمی آئے۔ ہم نے ہند شکن اس لیے رکھا ہے، یہ موضوع، یہ عنوان ملک بھر میں اس لیے رکھتے ہیں کہ ہندوستان کے جرائم ہی بے شمار ہیں۔ کتنے جرائم ہیں، لو سنو اب کیا کیا جرائم ہیں اس کے۔ میں پیچھے تو جاتا نہیں، جب پاکستان اور ہندوستان بنا تو پاکستان کی عورتیں جن کی انہوں نے عزتیں لوٹی لاکھوں میں، اور جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی وہ بھی لاکھوں میں، اور جو خون بہائے وہ بھی لاکھوں میں، اور جو ہمارے علاقے رکھے، امرتسر کا اعلان ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان ہے، فیروز پور پاکستان ہے، پٹھان کوٹ گرداسپور پاکستان ہے، کشمیر جموں میں مسلمانوں کی اکثریت یہ پاکستان ہے۔ پھر ہم سے یہ چھین لیے، اور پھر صرف چھینے ہی نہیں بھائیو، اگست 47 سے پہلے ظلم شروع ہوا، اور 14 اگست 1947 تک ہوتا رہا، 6 مہینے تک، اور بعد میں بھی جاری رہا۔ 6 نومبر 1947 تک ظلم کا یہ حال تھا کہ جموں میں راجہ ہری سنگھ نے 3 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ 6 نومبر جو پرسوں گزرا ہے، اور اس سے پہلے کشمیریوں کی تعداد کتنی ہے، اور انگریزوں سے ہندوؤں نے 750 روپے کا ایک بندہ خریدا، غلام بنایا، اور پھر جناب والا تازہ ظلم بتلاؤں تو جب سے کشمیر کا جہاد جاری ہے 2 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور اگر میں پچھلے چند مہینوں کی بات کروں تو 20,000 مسلمان عورتوں کی عزتیں لٹ چکی ہیں، اور قبرستان بن چکے ہیں، نوجوان مسنگ پرسن ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کسی ماں کو کہ میرا پتر کہاں ہے، کس قبرستان میں دفن ہے، کس قبر کے اندر دفن ہے۔ اور دریائے چناب میں لاشیں آتی ہیں کشمیری بچیوں کی، اور ادھر سے ہمارے مجاہد ان کو نکالتے ہیں، عزتیں بھی لٹی ہوئی، شہادتیں بھی ان کی سامنے۔ میرے بھائیوں، ظلم ہی ظلم ہے، اور پھر تازہ ظلم یہ ہے کہ انہوں نے یہ سیلاب کا پانی چھوڑا اور پاکستان کا 15 ارب ڈالر کا نقصان کیا ہے۔ پاکستان کے اس وقت جتنے ذرائع ہیں انکم سورسز ہیں، اور زر مبادلہ کی جو رقم ہے
وہ تقریباً ہماری 12-13 ارب ڈالر ہے۔ 15 ارب ڈالر کا اس سیلاب کے اندر نقصان ہوا ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارا بجلی کا وزیر اللہ انہوں کرنٹ ہی لاوے، کہہ دیو آمین۔ میں اس لیے نہیں کہتا کرنٹ لگے تو یہ مر جائے، میں کہتا ہوں کرنٹ لگے تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کرنٹ لگاتے ہیں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ کیا اس نے کہا؟ کہتا ہے جناب سیلاب بارشوں سے آیا ہے، انڈیا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے کہا انڈیا تیرا چاچا لگتا ہے؟ اور وہ نواز شریف کی بیوی کلثوم اس کا نام ہے، اس کا بھانجا ہے عابد شیر علی، یہ وزیر مملکت ہے بجلی کا۔ وہ کہتا ہے انڈیا نے کبھی سندھ طاس جو پانی کا معاہدہ ایوب خان نے کیا تھا، کہتا ہے اس کی کبھی خلاف ورزی کی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے لگتا ہے کوئی اپنا پرشاد کوئی حلوہ نریندر مودی بھی پکا کر بھیجتا ہے، بدبختوں کو حیا نہیں آتا۔ اور میں نے لکھا اور میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لکھا بھی ہے، اخباروں میں شائع بھی ہوا ہے، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، بحث کر لو۔ آج آپ جو حافظ آباد کے بھائی ہیں، آپ کے صحافی بھائی، ان کے ساتھ بھی میری میٹنگ تھی، ان سے بھی میں نے یہی گزارش کی ہے۔ میں نے کہا دیکھو 3 دریا ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، جو سندھ طاس معاہدے کی روح سے ہماری ملکیت ہیں۔ ایک راوی ہے، ایک چناب ہے، ایک جیلم ہے، اور سیلاب تینوں دریاؤں میں آیا ہے۔ سیلاب تینوں دریاؤں میں آیا ہے، لیکن جو جیلم کا سیلاب تھا وہ منگلا ڈیم کے اندر، منگلا ڈیم ہمارا ہے، وہاں پانی جو ہے ہم نے محفوظ کر لیا، زیادہ ہوا تھوڑے تھوڑے ریلے کر کے چھوڑتے رہے، اس لیے سیلاب سے بچ گئے۔ راوی میں بھی پانی آیا ہے، سیلاب آیا ہے، لیکن راوی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا 150 کلومیٹر کا علاقہ چونکہ میدانی انڈیا سے بھی گزرتا ہے، اگر ادھر سے سیلاب آتا تو پھر جناب والا انڈیا بھی تباہ ہوتا۔ لہذا دریائے راوی میں پر جو انڈیا نے 2 ڈیم بنا رکھے ہیں، ان ڈیموں کے ذریعے پانی کو روک لیا، سیلاب نہیں آیا۔ اور جو دریائے چناب ہے، یہ میری طرف توجہ کرو، جو دریائے چناب ہے، چناب پر انڈیا نے 2 ڈیم بنا رکھے ہیں، اور ادھر جب ہمارے علاقے میں داخل ہوتا ہے دریائے چناب تو ہمارے پاس ڈیم بنانے کی مناسب جگہ نہیں ہے، اس لیے دریائے چناب میں سیلاب آیا، آپ کے حافظ آباد کو بھی نقصان پہنچا، 15 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور آگے مستقبل کے اندر متواتر یہ ہمارا نقصان کرے گا۔ اس لیے ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان کو توڑیں گے۔ اگر میرے بھائیوں رشیا ٹوٹ سکتا ہے اور امریکہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے تو انڈیا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹ کے رہے گا۔ اور سنو، یہ شیو سینا نے، ہندو پریشد نے، یہ نریندر مودی کی جو جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب ہمارا جو بڑا لیڈر ہے، ہمارا جو رہنما ہے، کہتے ہیں وہ ابو جہل ہے۔ ہم نے کہا تمہارا لیڈر ابو جہل ہے تو نریندر مودی سن لے، شیو سینا والوں سن لو، ہندو پریشد والوں سن لو، اگر تمہارا لیڈر ابو جہل ہے اور اس لیے لیڈر ہے کہ وہ بتوں کو پوجتا تھا تو سن لو، پھر
ابو جہل کو بھی مارا تو ہمارے کسی سردار نے نہیں مارا، حضرت صدیق اکبر نے نہیں مارا، حضرت فاروق اعظم نے قتل نہیں کیا، حضرت علی حیدر کرار نے اس کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، میرے عرش والے رب نے اسے مروایا تو 2 بچوں سے مروایا۔ انشاءاللہ نریندر مودی تجھے مدعا پاواں گے اور باقیوں کا انشاءاللہ قیمہ بنائیں گے تو یہ قیمہ انشاءاللہ میری جماعت کے شیر بنائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس بار اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پروگرام کیا بنایا ہے، اور میاں ہمارا پروگرام یہ ہے، یہ اس نے جب اس پر یہ کنٹرول لائن پر یہ بدماشی شروع کی تو میں نے اسی وقت کہا تھا یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں، انڈیا حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اس بار حملہ کیا، ہم نے لاکھوں نوجوان تیار کیے ہیں، انشاءاللہ بارڈر پار کریں گے اور انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، امرتسر کو بھی امرتسر کو بھی بمبئی بنائیں گے، دلی کو بھی بمبئی بنائیں گے، کلکتہ بھی بمبئی بنائیں گے، اور انڈیا کا ہر شہر انشاءاللہ بمبئی بنائیں گے۔ کہتے ہیں جناب ذکی الرحمان صاحب، انہوں نے جناب بمبئی کا حملہ کروایا ہے، یہ جناب فلاں نے کروایا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، نہ ذکی الرحمان پر کوئی جرم ثابت کر سکا، نہ کسی اور پر ثابت کر سکا، 5 مہینے میں بھی ہاؤس ارسٹ رہا اور کوئی ثابت نہ کر سکا، نہ ہمارے امیر پر کر سکا، نہ ہماری جماعت پر کر سکا۔ اور یہ جو نریندر مودی ہے یہ تو مانا ہوا دہشت گرد ہے، اس نے تو گجرات کے اندر دہشت گردی کی ہے اور دہشت گردی کر کے پرائم منسٹر بن چکا ہے۔ یہ ظالموں تمہیں دہشت گرد کیوں نظر نہیں آتا؟ اور سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے پیارے نبی حضرت محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آپ کا اسوہ ہے۔ میرے حضور مکہ سے نکلے اور جب مکہ سے نکلے مشرکوں نے نکالا، ابو جہل نے نکالا، ان لوگوں نے نکالا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اور جب میرے پیارے مصطفیٰ نکل رہے تھے حضورہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے اور مکہ کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ تو ساری روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ہے، اے بیت اللہ تیرے چھوڑنے کو دل نہیں کہتا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے اور جناب یثرب کے اندر تشریف لائے، اور جب یثرب کے اندر تشریف لائے یثرب کا نام طیبہ بن گیا، یثرب کا نام طیبہ بن گیا، یثرب کا نام مدینہ الرسول بن گیا۔ حافظ آباد کے لوگوں، یثرب کا معنی، یثرب کا نام جب طیبہ بن گیا اور عرش والے رب نے طیبہ رکھا، مولا نے طیبہ رکھا۔ طیبہ کا معنی پاک ہے، طیبہ کا معنی عمدہ ہے، اور میں پوچھتا ہوں، اور طیبہ کا معنی پاک ہے، طیبہ کا معنی عمدہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، سٹیٹ بنائی میرے حضور نے، ریاست بنائی حضرت محمد کریم نے، اور کیسی ریاست بنائی، اور نام طیبہ ہے اور نام طیبہ ہے، اس کا معنی عمدہ بھی، اس کا معنی پاک بھی، اس کا معنی نفیس بھی، اس کا معنی شاندار بھی، اس کا معنی عالی شان بھی۔ لیکن اس طیبہ کے اندر، اس طیبہ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان رہتے تھے، اور اس کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، اور اس کے اندر عیسائی بھی رہتے تھے، اور اس کے اندر مشرک بھی رہتے تھے، اس کے اندر منافق بھی رہتے تھے، پر اس کے باوجود طیبہ تھا، اس کے باوجود طیبہ تھا۔ محترم قاری عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، باقی بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں آج ایک بالکل نئی بات کرنے
کرنے لگا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، میرے حضور جو ہی مدینہ منورہ میں تشریف لائے، نام طیبہ ہو گیا، نام تابہ ہو گیا۔ اور غور سے سنو، تابہ طیبہ ہو گیا، مشرک بھی تھے جناب، عیسائی بھی تھے جناب، یہودی بھی تھے، اور یہ سارے تھے۔ اللہ اللہ، تابہ کا مطلب یہ ہے میرے حضور آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے حضور آئے، رحمت بن کے آئے، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، یہودیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مشرکوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، میں صدقہ قربان جاؤں، منافقوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا چاند آیا، عبد المطلب کا پوتا آیا، رب کا حبیب آیا، مولا کا خلیل آیا، رحمت بن کے آیا۔ اور رحمت کا منظر کس طرح سے بتلایا، کس طرح سے عملی طور پر دکھلایا۔ آج شرم سے ڈوب مرنے کا آج ہمارے لیے مقام ہے۔ یا اللہ ان جاہل مولویوں کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی رہنمائی کر دے، اسلام کا چہرہ کالا کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اور کس طرح بدنام کرتے ہیں؟ اور دیکھو کوٹ رادھا کشن، کوٹ رادھا کشن، اور نام بھی ابھی تک اس کا ہندوؤں والا نام ہے۔ اور وہاں دیکھو کوٹ رادھا کشن میں اور جنہوں نے کام کیا اور مسلمانوں والا کام نہیں کیا، اور کام ہندوؤں جیسا کیا، اور کام جانوروں سے بھی بدتر کیا۔ اور کیا کیا؟ ایک عیسائی کو، ایک عیسائی عورت کو، ایک عیسائی مرد کو الزام یہ ہے کہ انہوں نے جناب قرآن کے جو اوراق ہیں وہ جلا دیے۔ اچھا بھی قرآن کے اوراق جلا دیے، طریقہ کیا ہے؟ پولیس کے پاس چلے جاؤ، پھر عدالت کے پاس چلے جاؤ، اور پھر جناب کیس چلاؤ۔ 295 سی بھی موجود ہے، باقی بھی شکے موجود ہیں، پر کرتے کیا ہیں؟ اور دونوں کو گھسیٹتے ہیں، اور دونوں کو مارتے ہیں، اور دونوں کو کیا کچھ کرتے ہیں۔ الزام تو ثابت ابھی کوئی نہیں ہے، اور پھر جناب ان کو آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جو دین آیا، جو اسلام آیا، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اور وہ نبی جا رہا تھا، ایک جگہ پہ قافلہ ٹھہر گیا، وہاں پر قیام کیا، ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، نبی کو غصہ آ گیا، نبی نے حکم دیا زمین کو کھودا جائے، جتنی چیونٹیاں نکلتی چلی جائیں سب کو آگ کے اندر جلا ڈالا۔ عرش والے رب نے پیغام بھیجا، پیغام بھیجا، جبریل آیا، رب کا الہام آیا، چیونٹی پر اللہ اللہ ان کو آگ میں جلایا۔ عرش والے رب کا عطاب آیا، اللہ کے غضب کا انداز آیا، رب کے مولا کے غصے کا تراز آیا۔ اور کیا انداز آیا؟ رب نے کہا میرے نبی چیونٹی ایک نے کاٹا اور تو نے ساری چیونٹیوں کو جلا ڈالا، اور پھر آگ کے اندر جلا ڈالا۔ آگ کا عذاب تو صرف رب کے لیے لائق ہے، بندوں کے لیے تو لائق نہیں ہے۔ اور میرے حضور جو دین لے کر آئے، میرے حضور نے بتلا دیا کوئی پیغمبر بھی اور چیونٹی کو بھی آگ کے اندر نہیں جلا سکتا۔ اور ظالموں تم نے اور دو انسانوں کو آگ میں جلا دیا، اور میرے پیارے نبی کے دین کو بدنام کر دیا۔ اور میرے حضور کا جو مقام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اس کو بٹا لگا دیا۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، یہ مولوی اعلان کرنے والے اور یہ جرم کرنے والے اور یہ میرے حضور کی رحمت للعالمین کے مقام کو بٹا لگانے والے اور یہ اسلام کے چہرے کو بدنام کرنے والے اور یہ ظالم، ان کو سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ
پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو جائے، میرے اسلام کا جو بٹا لگایا گیا ہے اس کا چہرہ روشن ہو جائے۔ لیکن حکمرانوں کا بھی حال کیا ہے؟ پیسے بانٹتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں، پر ظالم کو سزا نہیں دیتے۔ میں نے شہباز شریف کو خود کہا، یہ مجید نظامی صاحب فوت ہوئے، اور جب فوت ہوئے تو میں تعزیت کے لیے میں بھی گیا، دونوں اکٹھے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا شہباز شریف، یہ جو تو جگہ جگہ جاتا ہے، بچی کی عزت لٹ گئی تو اتنے لاکھ دے دیا، بندہ قتل ہو گیا تو اتنے لاکھ دے دیا، جاگیردار نے بازو بچے کے اتار دیے اتنے لاکھ دے دیے۔ میں نے کہا جس نے بازو اتارے اس کے بازو اتار دے، جس نے قتل کیا اس کو گولی مار دے، جس نے بچی کے ساتھ ظلم کیا اس کی کھال ادھیڑ دے، پنجاب اسمبلی کے سامنے کھڑا کر کے ٹی وی پر منظر دکھلا دے۔ میں نے کہا تو یہ کام کر لے، ہیلی کاپٹر پر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، امن کی حفاظت، ذمہ داری، ضمانت میرے پیارے نبی کا دین دیتا ہے۔ میں صدقے قربان جاؤں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، میرے حضور تو مدینے کے بادشاہ ہیں، مدینے کے حکمران ہیں، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کے گھر میں چلے گئے۔ ایک پینڈو کہتا ہے، صحابی بن گیا بعد میں، کہتا ہے میں آیا، میں سودا بیچنے مدینے میں آیا، اونٹ بیچنے آیا تھا، میں نے سوچا جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے ذرا اس محمد کریم کا چہرہ تو دیکھ لوں، ذرا باتیں تو سن لوں۔ کہتا میں گیا، حضور اپنے گھر سے نکلے، دائیں ابو بکر تھے، بائیں عمر تھے، چل رہے تھے، میں بھی پیچھے چل پڑا، چلتے چلتے اور مدینے میں کہاں آئے، اور مدینے میں یہودی کے گھر آئے، اور اس کا نام ہے طابہ، ایسا شہر ہے میرے حضور سب کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، اس کا نام ہے طابہ۔ اور طابہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی غیر مسلم نہ ہو، اللہ اللہ، میرے حضور کے زمانے میں اور طابہ کا مطلب یہ تھا، میرے حضور کے دور میں اور طابہ کا مطلب یہ تھا اور سب کے ساتھ عدل ہو جائے اور سب کے ساتھ انصاف ہو جائے، حضور کی رحمت کا اور مزہ اور سواد ہر کوئی چکھتا نظر آئے، اور یہ تھا طیبہ کا معنی، اور یہ تھا طیبہ کا مفہوم۔ اللہ اللہ، میرے حضور تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے اللہ اللہ، اب نظارہ دیکھنا، جناب بچہ بڑا خوبصورت تھا، گورا چٹا سرخ و سفید رنگ تھا، وہ پینڈو دیہاتی نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ اب میرے حضور جس طرح پوچھا کرتے تھے پوچھنے لگ گئے، بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے، تیری صحت کیسی ہے، تو نے کھایا کیا ہے، تجھے پسند کیا ہے، اللہ اللہ، حضور پوچھتے چلے گئے، محبت کرتے چلے گئے، رحمت للعالمین تھے، اللہ اللہ، رحمت کے پھول نچھاور ہوتے چلے گئے۔ اب میرے حضور نے کیا فرمایا، اللہ اللہ، دعوت دیندہ انداز سے کم مولویا نفرتہ پھیلاؤن والیا، اللہ اللہ، میرے حضور کے دعوت کا انداز سیکھ، اور پہلے کھانے کھلایا کر، اور پہلے گھر جایا کر، اور پہلے دکھ درد میں کام آیا کر، اور عیسائیوں کے بھی کام آیا کر، اور ہندوؤں کے بھی کام آیا کر، اور سکھوں کے بھی کام آیا کر، جس طرح میری جماعت کام آتی ہے، اور سیلاب میں بھی کام آتی ہے، اور زلزلے میں بھی کام آتی ہے، اور ہندوؤں کے بھی کام آتی ہے، عیسائیوں کے بھی کام آتی ہے۔ پھر عیسائی جھنڈا لگاتا ہے، پھر اودواڑہ میں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ جھنڈا لگاتا ہے، اور جھنڈا کس کے مکان پر ہے، اور یہ عیسائی کے مکان پر ہے، یہ مسیحی کے مکان پر ہے، اور اوپر کیا لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما رسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین کا مفہوم سمجھایا اور مطلب بتلایا، اور اپنے عمل سے
سے بتلایا، میری جماعت نے بتلایا، امیر حمزہ نے بتلایا۔ یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا طریقہ، جو مدینے والے کا، جو میرے حضور کا۔ اللہ اللہ میں عرض کر رہا تھا جناب اب بچہ دیکھ رہا ہے اور اب میرے حضور دعوت دینے لگے، فرمایا پتر بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ اب بچہ کبھی میرے حضور کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی اپنے ابے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ابے سے ڈر لگتا ہے اور حضور کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، حق والا لگتا ہے اور پیارا لگتا ہے اور رحمت والا لگتا ہے اور رحمت کو محسوس کرتا ہے۔ میرے حضور کے پاک ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ، ان کی ٹھنڈک اللہ کی قسم اپنے دل کے اندر یہودی نوجوان محسوس کرتا ہے، اور پھر جب سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے تو باپ پر بھی میرے حضور کے اخلاق کا اثر ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا پتر جے تیرا دل کردہ ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ دے۔ اور اب فوراً انا کی پہاڑے دو اکھاں، اب وہ فوراً منتظر تو پہلے ہی تھا، کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، چہرہ مبارک سامنے ہو، کلمہ پڑھن دا سوال ہی کوئی ہو رہے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ اللہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہودیوں کو جو ربی بیٹھے تھے تلوار جناب تورات پڑھ رہے تھے، فرمایا اب تمہارا یہ رشتہ دار نہیں ہے، اور رشتہ دار اب ہمارا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارا رشتہ ہے، اب ہمارا رشتہ دار ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو اس انداز سے اللہ اللہ، اس انداز سے میں کیا کیا بتلاؤں۔ میرے حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ احد کے میدان میں تلوار دیتے ہیں، اور کئی ایک نے خاص کی پر نہ ملی۔ تلوار کس کو ملی؟ تلوار حضرت ابو دجانہ کو ملی۔ اب جناب والا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا ابو دجانہ کو تلوار کیوں ملی۔ اب میں جناب جنگ احد لڑ بھی رہا تھا، ساتھ نظر آنکھ بچا کر ابو دجانہ کو بھی دیکھتا تھا کہ حضور نے اس کو تلوار دی ہے، بھلا کرتا کیا ہے؟ اللہ اللہ لڑتا لڑتا صفیں پچھاڑتا پچھاڑتا پیچھے چلا گیا۔ جب آخر پر پہنچا تو وہاں جناب ایک جوان نظر آیا، ڈھاٹا باندھا ہوا، چہرہ لپیٹا ہوا، جنگ پر ابھارتا ہوا۔ جب دیکھا حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا وار کیا، قریب تھا کھوپڑی دو ٹکڑے ہو جائے، پر پھر تلوار کا وار روک لیا۔ جو تلوار چلانا جانتا ہے، اے اللہ اللہ، میرے پیارے نبی کا صحابی، وہ یہ بھی جانتا ہے، تلوار روکنا بھی جانتا ہے۔ اے آج کے دہشت گرد، اے آج کے لوگ، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہر ایک پر تلوار چلائے جاتے ہیں، بچے بھی مارے جاتے ہیں، عورتیں بھی ماری جا رہی ہیں، فوج پہ بھی حملے، پولیس پر بھی حملے، مسجدوں پر بھی حملے ہیں۔ یہ مجاہد ہے صدقے جامع۔ میں تجھے بتلاؤں مجاہد کون ہے، میں تجھے بتلاؤں، اور کون بتلا رہا ہے؟ اور یہ بتلا رہا ہے حضرت زبیر، اور جو حواری رسول ہے، اللہ اللہ حواری رسول ہے، اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ زبیر فی الجنہ، زمین پہ چلتے ہوئے میرے حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو دجانہ سے میں نے پوچھا اللہ اللہ یہ وار جب تو نے کیا پھر روکا کیوں، کون تھا؟ کہنے لگے میں نے جب وار کیا
میں نے بندہ سمجھ کے وار کیا، جب وار کیا چیخ نکلی عورت کی تھی، اور یہ اندر سے ہندا تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی۔ کہتے ہیں بتلاتے ہیں میں نے کہا اللہ اللہ، حالانکہ جائز تھا، جنگ کے میدان میں لڑنے آئی تھی، اسے مارنا جائز تھا، لیکن تلوار حضور کی تھی۔ میں نے اس تلوار کو توف کاپی عجائب گھر استنبول میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ، یہی تلوار رکی تھی، اسی تلوار نے بتلایا تھا کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا۔ اللہ اللہ کہنے لگے، میں نے کہا اگر عورت کی کھوپڑی دو ٹکڑے ہو گئی تو حضرت محمد کریم رحمت للعالمین کی تلوار کو بٹا لگ جائے گا، اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو تھا عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کے ساتھ بھی محبت والا سلوک رکھا، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب عیسائیوں کا قافلہ آیا نجران سے آیا، میرے حضور نے ضیافت بھی کی، اپنے پاس ٹھہرایا، اکرام بھی کیا، عزت سے بھی رکھا، اور جب کہنے لگے اتوار کا دن آیا، ان کی عبادت کا ٹائم آیا، میرے حضور نے فرمایا میری مسجد اور میرے حضور کی مسجد، اور جس مسجد کے اندر ایسا بھی مقام ہے، میرے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر سے میرے منبر تک جو علاقہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہاں رب کا پیام آیا، اور جہاں حضرت جبریل بار بار آئے، اور جہاں رب کا سلام لائے، حضرت عائشہ کے نام لائے، اور جہاں بار بار فرشتے آئے اور کئی فرشتے آئے، اور وہ پاک مقام پاک جگہ، اللہ اللہ، میرے حضور نے فرمایا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں یہ روایت لائے، میرے حضور نے فرمایا ہاں تمہاری عبادت کا ٹائم آیا، تم میری مسجد میں عبادت کر لو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم یہ سلوک کر کے دکھلایا۔ آج 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 پیغام کیا جاتا ہے، مسلمانوں نے دھماکہ کر دیا، واقعہ پر کر دیا، بچوں کو مار دیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہ نعرے مارنے والوں کو مار دیا اور فلاں کو مار دیا، اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد کو بدنام کرنے والے اور یہ اسلام کو بدنام کرنے والے اور یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بٹا لگانے والے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ امریکہ کے جنٹ، یہ انڈیا کی جنٹی کرنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسلام پھیلائیں گے، حضرت محمد کریم والا پھیلائیں گے۔ اللہ اللہ، اب جب میں کہتا ہوں اپنی اس تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ اللہ، پھر جب میں کہتا ہوں، پھر جب ہم عنوان رکھتے ہیں ہاں انڈیا کے خلاف رکھتے ہیں، ہم انڈیا کے اندر کس کو ماریں گے؟ عام ہندو کو نہیں ماریں گے، عام ہندو عورت کو نہیں ماریں گے، ہم ہندو بچوں کو نہیں ماریں گے، ہم ہندو بچیوں کو نہیں ماریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم دلیر ہیں، ہم دلاور ہیں، ہم حضرت محمد کریم کے ماننے والے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جب ماریں گے، اور پتہ ہے ہم کس کو ماریں گے، اور سورہ محمد میں ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اللہ کہتا ہے تلوار چلاؤ گردن اڑے پر نظر ہی نہ آئے۔ اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ٹکا کر ان کا کیما بڑھاؤ، کیما
اور پھر جو بچ جائے پھر ان کو قیدی بناؤ، پر کس کو بناؤ؟ اور فوج کو بناؤ، ہندوستان کی 13-14 لاکھ فوج اس کو بناؤ، جو کشمیر میں 7.5 لاکھ فوج ہے اس کو بناؤ، انشاءاللہ ہم کیما بنائیں گے، انڈیا کی فوج کا بنائیں گے۔ کیوں بھائی بولو، کس کا بنائیں گے؟ حنین کے میدان میں میرے حضور نے فرمایا جزوہم جزا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیو ہیں، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ توڑو، ان کی گردن اڑاؤ، ان کا کیما بناؤ، پر جنگ کے میدان میں جو ہو جائے ہو جائے، بعد میں جب لاش گر جائے پھر اس کا مسئلہ بھی جائز نہیں، چاہے مشرک کی لاش ہو، چاہے ہندو کی لاش ہو، چاہے عیسائی یہودی کی لاش ہو، میں صدقے قربان جاؤں، میرے دین نے اصول بتلائے ہیں۔ ہاں ہم انشاءاللہ کشمیر میں ظلم کرنے والی، احمد آباد میں ظلم کرنے والی، ہر جگہ ظلم کرنے والی انشاءاللہ ہندو فوج کا اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا غرق کریں گے۔ حافظ آباد کے لوگوں بتلاؤ، ساتھ دو گے؟ انڈیا کو توڑیں گے، انڈیا کو بولو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ توڑیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ یہ ہندو بدماش مسلمانوں کی عزتیں لوٹنے والے، عیسائیوں کو وہاں برباد کرنے والے، ایک دن کے اندر 1000 سکھ اور زندہ جلانے والے، ہم یہ ہندو بدماش فوجی، شیو سینا کے گنڈے، بی جے پی کے بدماش انشاءاللہ انہاں دے گوڈے پناں گے، انہاں دیاں توڑاں لاواں گے، انہاں دیاں کھوپڑیاں اڑاواں گے، انہاں دے ٹھڈ پاڑاں گے۔ اس کا نام ہے دلیری۔ یہ کمینے اور یہ ہیں ہم اللہ کے فضل سے دلیر لوگ، اور یہ کمینے اور نہ یہ ہم سے لڑ سکتے ہیں اور نہ ہماری فوج سے لڑ سکتے ہیں۔ یہ کمینے ندیدے کمینے اور یہ جانور، اور یہ کشمیر میں ہماری عورتوں کو شہید کر سکتے ہیں اور یہ بچوں کو شہید کرتے ہیں، اور یہ گجرات میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور یہ بد خصلتیں، اور یہ ہندو کی خصلت ہے، اور یہ عیسائیوں کی عادتیں ہیں، یہ یہودی بدماش فوجی، اور یہ ان کا وطیرہ ہے۔ ہم حضرت محمد کریم کے جانثار شیر، اور یہ آتے ہماری نہیں ہیں، بولو ہماری آتے نہیں ہیں۔ حضرت اسامہ کہو رضی اللہ عنہ، حضور اپنے گود میں بٹھاتے تھے، ایک طرف حضرت حسن کو بٹھا لیا، میں نے حدیث میں پڑھا، ایک طرف حضرت اسامہ کو بٹھا لیا اور فرمایا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو گود میں بٹھایا، فرمایا اللہ جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا تو اس سے محبت کر۔ اللہ اللہ۔ اب جناب حضرت حسن بیٹھے ہیں ایک طرف اور ایک طرف حضرت اسامہ بیٹھے، اور دونوں کو درمیان میں حضور اپنا چہرہ کر لیتے، اور کبھی اس کا منہ چومتے ہیں اور کبھی اس کا منہ چومتے ہیں، یعنی اپنے نواسے سردار کا منہ چوما ہے تو غلام کے پتر کا بھی چوما ہے۔ صدقہ قربان جاؤں شاہ عرب پر۔ اب یہ اسامہ اتنا پیارا، اللہ اللہ، گیا میدان میں جہاد کرنے کے لیے گیا، واپس آئے، صحابہ نے بتلایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بندے نے جنگ کے میدان میں کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اتنا بھارا ہے، میرا رب اپنے نبی کو بتلاتا ہے اور میرے پیارے نبی آگے ہمیں بتلاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ یہ کلمہ اتنا بھارا ہے، 7 آسمان 7 زمیناں ایک پلڑے وچ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ساری کائنات تو بھارا۔ اور میرے حضور نے فرمایا
کیا فرمایا؟ 2 بار بدن ہوا. میرے حضور فرماتے ہیں ایک زمین پر ہوا اور ایک بار کہاں ہوا؟ اللہ اللہ جنت کے دروازے پر ہوا. اور دونوں بار کیا ہوا؟ جس فرشتے آئے ایک ترازو لے کر آئے. حضور ایک پلڑے میں، فرماتے ہیں دوسرے پلڑے میں 10 بندے ڈالے گئے، وزن کیا گیا، پر میرا وزن بھار رہا. پھر جناب والا 100 بندہ، پھر بھی میرا وزن بھار رہا. پھر جناب والا 1000 بندہ، پھر بھی میرا وزن بھار رہا. فرشتے نے کہا اگر ساری انسانیت ڈال دی جائے محمد کا پلڑا پھر بھی بھارا. اور کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی ساری کائنات سے بھارا. اور نام محمد پیارا نام، اعلیٰ نام، شان والا نام، بلند نام، مسجد کے قربان. اس نام پر جو یہ نام لیتا ہے خصمن اکھاڑیاں تو ہی اسے قتل کرتا ہے. اللہ اللہ یہ بھول چوک سے ہو گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ سمجھا اجتہادی غلطی ہو گئی، یہ تو بخون لے پڑھ لیا. میرے حضور نے پوچھا، فرمایا اسامہ انہیں کلمہ پڑھ لیا تھی تو پھر مارتا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب اس نے وار کیا میں نے ڈھال پر روکا، اپنے آپ کو بچایا. جب میری باری آئی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پھر روند ماری، اللہ اللہ، پھر اب وہ ڈر کر کیا کرتا ہے؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے ڈر کر پڑھا تھا، ان روند مارنے لگ گیا. میرے حضور نے فرمایا اللہ اللہ اے اسامہ قیامت کا دن ہوگا اگر وہ لا الہ الا اللہ لے آیا، محمد رسول اللہ والا کلمہ لے کر آ گیا، پھر کیا کرے گا؟ شککتا قلبہ گو تو اندہ دل پاڑ کے بیخ لیا سی. حضرت اسامہ تا دل پاڑ کے نہ بیخ سکے، مولویا تو دل پاڑ کے بیخ لیا. انہیں ہی ساڑے ہے، انہیں ہی انج کیتا ہے. آ گیا سپیکران تے اعلان کر اللہ کی قسم اس مولوی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے میرے حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پاک سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت اسامہ کیا کہتے رضی اللہ عنہ، حالانکہ جنگ کے میدان میں مارا تھا، کہتے ہیں حضور اتنے ناراض ہوئے، اتنے غضبناک ہوئے، میں سوچی پہ گیا بھی میں مسلمان ہوندا ہی نا، میں پہلا کافر ہوندا، میں مسلمان ہوندا تے اج کلمہ پڑھدا حضور دے غضب تو بچ جاندا. اللہ اللہ حضرت اسامہ کی سٹیٹمنٹ، بیان رب کعبہ کی قسم حدیث کی کتابوں میں. اور یہ وہ بھی کافر ہے، گستاخ رسول ہے، مشرک. مشین لائیے اپاں تے. اللہ اکبر. یا اللہ اس مشین تو بچا. کہہ دیو آمین. میرے بھائیوں میں صاف کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو مسلک بڑے ہیں، اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، بھئی ٹھیک ہے اختلاف ہے، پر ہیں تو سارے مسلمان. بولو کیا ہے؟ حنفی، شافی، مالکی، او کیا ہے بولو؟ کوئی کافر کہنے والا تو نہیں؟ وہ ہے بول پوے. علاج کرا میں ہوں ہونی سوٹا میرے کوڑیے. اللہ اکبر. کون ہے سارے؟ سارے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. ہاں یہ سارے مسلمان. بولو. اور ہندوؤں کے خدا کتنے ہیں؟ 35 کروڑ. کنے نے؟ عیسائیوں دے کنے نے؟ 3. اور کتابیں ان کی کتنی؟ 4. اور مسلمانوں تمہارے خدا کتنے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک اللہ. اچھا اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، قرآن بھی،
الحمد تو لے کے والناس تک کتے اختلاف تو نہیں. بریلویاں دی مسیطے جاؤ تے ہور، اہل حدیثاں دی جاؤ تے ہور، حنفیاں دی جاؤ تے ہور، دیوبندیاں دی جاؤ تے ہور. وہ ایک ہی ہے نا. بخاریاں کنیاں نے؟ ایک. مسلم کنیاں نے؟ ترمذی، نسائی، بولی جاؤ. ابن ماجہ، مستدرک حاکم، ابو داود. ایک. قبلے کنے؟ ایک. مکہ بھی ایک، مدینہ بھی ایک، صحابہ بھی ایک، اہل بیت بھی ایک. تے پھر سارا کچھ ہی ایک ہے. تے ماڑا موٹا اختلاف ہوئے تو محبت پیار نال، دلیل نال، پیار نال روٹی کھوا کے، حلوہ کھوا کے، کھیر کھوا کے، پھرنی کھوا کے، گھر بلا کے، اپنی بڈھی کو روٹی پکوا کے کھوا کے اور پیار نال پھر گل کر لیا کر. خصماں نوں کھانے کفر دے تیر نہ چلا. کیوں جی قاری صاحب؟ ٹھیک ہے. گستاخ رسول کا پہاڑا نہ چلا، مشرک کی تلوار نہ چلا. پیار پیار پیار. اللہ اللہ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم اس پیار کی دعوت دیں گے. ہم انشاءاللہ یہی دعوت دینے آئے ہیں. آج میں سارے پاکستان میں دفاع پاکستان کونسل بنائی، نگر نگر جاتا ہوں، بستی بستی جاتا ہوں، اور میری جماعت کا ہر فرد جاتا ہے اور جناب جرار جرت مندی سے پیغام دیتا ہے. اور امریکہ کو بڑی تکلیف ہے، انڈیا کو بڑی تکلیف ہے، انہوں نے قوم نو ایک کر دیتا. ہم لیاقت علی خان کی طرح ساری قوم کو ایک مکہ بنائیں گے. بولو کیا بنائیں گے؟ ایک مکہ بنائیں گے. ساریاں انگلیاں کٹھیاں کر کے کی کریں گے؟ کی کریں گے؟ مکہ بناواں گے. پھر کی کریں گے؟ باکسنگ بھی کریں گے، کسون بھی چلاواں گے ہیں، اور لیاقت علی خان کی طرح مکہ دکھلائیں گے. اور نواز شریف اللہ کرے کاروبار تیرا بھی لوہے دا ہے. کتے ہندوؤں دے بارے ہندوؤں دے بارے وَأَنزَلْنَا الْبَاسَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدید ومنافع للناس. اور لویا بھی کدے بخاتا کر تلوار بنا کے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سورہ حدید والی تلوار، یہ بندوق کی بیرل انشاءاللہ چلے گی. بولو یہ انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ چلے گی. اور کشمیر راشماری سے نہ دیا، انڈیا نہ مانا، انشاءاللہ جھوٹ پھیریں گے. بولو پھیرو گے؟ نہ رڑو گے. اور پاکستان کی قوم کو انشاءاللہ ایک کریں گے. اور ہم چاہتے کیا اللہ سے؟ بولو چاہتے کیا ہے؟ اور بولو چاہتے کیا ہے؟ جنت چاہتے ہیں. بولو کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم مولا کریم سے جنت چاہتے ہیں. اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آیا اس نے اسلام قبول کیا، کہتا جی کیا ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت ملے گی. اور جنت کا وعدہ کیا، منسٹری کا وعدہ نہیں کیا، گورنری کا وعدہ نہیں کیا، اللہ اللہ جنت کا وعدہ کیا. اور جب جنت کے وعدے پہ آ گئے پھر دلیر بن گئے، شیر بن گئے، حیدر کرار بن گئے. اللہ اللہ، حیدر کا معنی شیر ہے، کرار کا معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. حیدر بن گئے، کرار بن گئے. اچھا یار میں نے حیدر کرار تو یاد آیا. اللہ اکبر. حیدر کا معنی شیر ببر. اور کدے لاہور گئے ہو؟ یہ تو سارے ہی چپ ہو گئے جی میں لاہور ہی بڑا دور ہے. اللہ اکبر. جڑا گیا ہاتھ کھڑا کرو. سارے ہی گئے. لگتا بابا جی تسی نہیں گئے ہو؟ اللہ اکبر. اچھا ہوں میں اگلی گل نہیں پوچھتا. اور کئی گئے ہوں گے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر. چڑیا گھر بھی تو گئے ہو نا؟ اکثر گئے ہوں گے ہیں بچوں کو چڑیا. میں نے ایمانداری نہ دسیا جے. اور جب چڑیا گھر میں ببر شیر جو ہے وہ گرجتا ہے کیڑا گرجتا ہے؟ ایک کونا مونا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ببر شیر داڑھی والا، والا والا. اچھا کون گرجتا ہے؟ کونا مونا کہ داڑھی والا؟
दसो दाड़ी वाले करे जाना और दाड़ी वाले की आंदे ने बब्बर हैं मैनू दसो भी तुहाडी बेगम साहबा ने कदे घोना मुना पसंद किया है और जनाबे वाला नाल उहदे बालां ने भी तुहाडी बेगम दे बालां ने भी मेरी बेगम या तुहाडी बेगम उन्हें जनाब उहदे बालां ने भी मैनू दसो अल्लाह अकबर ओए कदे घोना मुना पसंद नहीं किया दाढ़ी वाला ही किया है इंजी है ना इसलिए कि दाढ़ी वाला गरजता है और जब गरजता है अल्लाह अल्लाह फिर स्वाद बढ़ाता है। तो हजरत अली पता क्या कहते हैं, कहते सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेरे बब्बर रखा, शेरे बब्बर रखा है अल्लाह अल्लाह। इसीलिए जो दलेर हो हमारी फौज का शहीद हो जाए, हिंदुओं के खिलाफ लड़ता हुआ, उसे कौन सा निशान मिलता है? बोलो केड़ा निशान मिलता है? निशाने हैदर, निशाने शेरे बब्बर। निशान क्या है भाई? शेरे बब्बर, निशाने हैदर। अल्लाह अल्लाह। तो शेरे बब्बर बनना है और अपने बच्चों को भी क्या बनाना? बोलो हाफजाबादियों क्या बनाना है? शेरे बब्बर बनाना है। शेरे बब्बर हम बना रहे हैं, सारी कौम को बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मुक्का बनाएंगे सबका इंशाअल्लाह। और जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी परेशान न होना, वो अंदर से ये भी शेरे बब्बर बनना चाहते हैं, इंशाल्लाह मौका आया ये भी बनेंगे इंशाल्लाह। बोलो ये भी दिल माड़ा नहीं करना, मैं तुहाडा भी यार बेली हाँ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे सारे भाई हैं। हाँ तो मेरे भाइयों इंशाल्लाह सारी कौम को हम एक बनाएंगे, एक करेंगे, मुक्का बनाएंगे। अल्लाह अकबर। मुझे याद आ गया, और मुझे तो जफर साहब ने रोटी खिलाई है, इन्होंने भी शेरे बब्बर बनना है, अंदर से शेरे बब्बर ही हैं। तो इन्हों को खीर खा के बाबा इन्हों की मुखालफत में किमें कर सकना? अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह पूरी काम को अल्लाह के बदलो करम से शेरे बब्बर बनाएंगे, मुक्का बनाएंगे। बंदे दा पुत्र नहीं बनता इंशाअल्लाह, लित्र फेरांगे, मोदी नूं मुद्दा पावांगे और इंशाअल्लाह जिंदा रहे तो शेर बनकर रहेंगे। मौत आ गई तो शहादत की मौत पाकर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मुबारक महल के बाहर जाकर हुजूर के कदमों में जाएंगे। हज़रत हमज़ा से मुलाकात करेंगे, हज़रत जाफ़र तैयार से मिलेंगे, मोहम्मद बिन कासिम से मिलेंगे, लश्करी शेरों से मिलेंगे, इंशाअल्लाह सहाबा से मिलेंगे, हजरत हसन से मिलेंगे, हजरत हुसैन से मुलाकात करेंगे रजी अल्लाह अनुमा, हजरत अली हैदर करार से मिलेंगे, सिद्दीक अकबर से मिलेंगे, फारूक आजम उस्मान गनी से मिलेंगे रजी अल्लाह अनुम। अल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलाओ, जिंदा रख तो गाजी बनाकर इज्जत से जिंदा रख। अल्लाह मौत दे तो शहादत की मौत अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।